الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، جس موضوع پر مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے اس پر کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنے سے پہلے اگر میں آپ سے سوال کروں تو کیا آپ اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ؟ جی؟ سوال یہ ہے، سجدے کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون کون سی ہیں؟ اگر معلوم ہے تو ہاتھ اٹھائیں۔ علماء سے، طالب علموں سے یہ سوال نہیں ہے، عوام الناس سے یہ سوال ہے۔ سجدے کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی؟ پورا جواب دینا ہے، آتا سارا میں۔ اگر کسی کو جواب آتا ہے تو کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اگر صحیح سوال کا جواب ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ 100 روپے انعام میں اپنے جیب سے دوں۔ تو یہی سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آج، ٹھیک ہے؟ تیار ہیں آپ لوگ؟ جواب تو نہیں دے رہے ہیں، اب سیکھنا تو پڑے گا نا، کس لیے ہے؟ سیکھنے ہے نا، انشاءاللہ سیکھ کر جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اسلام میں 4 طرح کا سجدہ ہے، 5واں کوئی سجدہ نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی سجدے کی 4 قسمیں ہیں۔ سجدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ اگر کوئی شخص 5واں سجدہ کرتا ہے تو وہ حرام ہے۔ اگر کوئی شخص 5واں سجدہ کرتا ہے تو وہ حرام ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والے کیوں نہ ہو، وہ لوگ سجدہ کرتے ضرور ہیں، لیکن ہمارا جو سجدہ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ دوسروں کے جتنے سجدے ہیں وہ کس کے لیے ہے؟ غیر اللہ کے لیے۔ یہاں اس میں ایک اور بات کو بھی شامل کر لیں، وہ یہ ہے، مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ غیر اللہ کو بھی سجدہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ مسلمانوں میں ایسے بھی ہیں اللہ کے لیے بھی سجدہ کرتے ہیں اور اللہ سے ہٹ کر دوسروں کے لیے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، لیکن موقع پڑنے پر وہ سجدہ کر ہی لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کو مانتے تو ہیں، لیکن اللہ کی ذات میں دوسری مخلوقات کو شامل کرتے ہوئے ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھائیں، سجدے میں ہمارے جسم کے 7 اعضاء لگتے ہیں۔ سجدے میں ہمارے جسم کے کتنے اعضاء لگتے ہیں؟ 7 اعضاء، 2 پیر، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ
پیشانی اور ناک یہ دونوں ملا کر ایک ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ 2 پیر، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، پیشانی اور ناک، جب یہ زمین پر لگتے ہیں تو یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ اور تمام عبادتوں میں جو عبادت اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ سجدہ ہے، یعنی عاجزی اور انکساری کی آخری جو حد ہے وہ سجدہ ہے، یعنی انسان اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر رگڑ کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، جو کچھ ہے تو ہے، میرا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے اور ہم کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ ہماری یہ پیشانی اور ناک اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکتی۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ پیشانی اور ناک کی اتنی بڑی قدر ہے کہ ہر ایرے غیرے نتو خیرے کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ اگر یہ پیشانی جھکے تو صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ تو آئیے ان 4 قسموں پر بات کرتے ہیں۔ سجدے کی 4 قسموں میں سے پہلی قسم سجدہ نماز۔ سجدے کی پہلی قسم کون سی ہے؟ سجدہ نماز، یعنی نماز کا سجدہ۔ نماز چاہے وہ فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، چاہے وہ نماز تحیت الوضو ہو، تحیت المسجد ہو، سورج گرہن کی نماز ہو، چاند گرہن کی نماز ہو، بارش نہ ہونے پر پڑھی جانے والی نماز استسقاء ہو، چاہے وہ نماز چاشت کی ہو، چاہے وہ تراویح کی نماز ہو، تہجد کی نماز ہو، نفل نماز ہو، چاہے وہ وتر ہو، اور بھی اگر کوئی نماز چھوٹ رہی ہو، ان تمام نمازوں میں جو سجدہ ہوتا ہے یہ ہے سجدہ نماز۔ یہ سجدے کی پہلی قسم ہے۔ جس نماز میں سجدہ نہیں ہوتا، یا اگر کسی نماز میں سجدہ آدمی بھول جاتا ہے تو اس کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ سجدہ نماز کا رکن ہے۔ اگر سجدہ چھوٹ جاتا ہے، 2 میں سے 1 کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس کو نماز دہرانا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو نماز ہے، نماز کے اندر سجدہ، جہاں ہم قیام کرتے ہیں، جہاں رکوع کرتے ہیں، تو وہی ہم نماز میں سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سورہ حج آیت نمبر 77 اللہ تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کیا کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلے کام کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں سے جوڑا ہے؟ 4 چیزوں سے جوڑا ہے۔ کامیابی کو کتنی چیزوں سے جوڑا گیا ہے؟ 4 چیزوں سے۔ جب مؤذن اذان دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اور کامیابی یہاں ہے، اگر کوئی آدمی نماز چھوڑتا ہے، اگر کوئی رکوع چھوڑتا ہے، اگر کوئی سجدہ چھوڑتا ہے، اگر کوئی عبادت چھوڑتا ہے اور کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی قسم ہے وہ کبھی کامیابی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف آؤ۔ اللہ نے فرمایا ایمان
والوں سے اگر تم رکوع کرو گے، اگر تم سجدہ کرو گے، اگر تم عبادت کرو گے، اگر تم خیر کے کام کرو گے، لعلکم تفلحون، شاید کہ ان کاموں کی وجہ سے کامیابی تمہیں نصیب ہو جائے۔ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا ناکام ہونا چاہتے ہیں؟ کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو کامیاب ہونے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ عبادت کرنا شروع کر دے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بے نمازی ہوں کامیاب ہوں، میں روزہ نہیں رکھتا میں کامیاب ہوں، میں ذکر نہیں کرتا کامیاب ہوں، اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، ٹھیک ہے، آپ دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں نماز چھوڑ کر، عبادت چھوڑ کر، لیکن آپ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں۔ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بہترین اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ عبادت کے اندر نماز، روزہ، حج، زکات، تقوی، توکل، قربانی، ساری کی ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف مومنوں کو حکم نہیں ہے کہ تم رکوع کرو، سجدے کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کیجئے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے آپ کو سجدہ کرنے والوں میں سے شمار کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دے رہا ہے تو ساتھ میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دے رہا ہے۔ سورہ علق کی آخری آیت کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ تعالیٰ نبی سے کہتا وَاسْجُدْ، آپ سجدہ کیجئے، وَاقْتَرِب، فائدہ کیا ہوگا؟ آپ اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ سجدہ بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے بار بار نماز پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے، اور نماز میں سجدہ ایک رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اللہ نے مومنوں کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اتنا ہی نہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کائنات کے اندر جتنی ساری مخلوقات ہیں، ساری کی ساری مخلوقات اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان میں جتنی ساری مخلوقات ہیں وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ دنیا کی ہر مخلوق اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے، اور افسوس ہے انسانوں پر، مخلوق تو سجدہ کر رہی ہے دیگر، لیکن انسان اللہ کو سجدہ کرنے تیار نہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ 7 مخلوقات کا ذکر کرتا ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر مخلوق اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے۔ والشمس، سورج اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ والقمر، چاند اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ والنجوم، ستارے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ والجبال، پہاڑ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ والشجر، درخت اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ والدواب، چوپائے جانور اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ وکثیر من الناس، بہت سارے لوگ، بہت سارے انسان اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے، اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتی ہے، لیکن کیسے سجدہ کرتے ہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔
اس کو سمجھنے کے لیے صحیح مسلم کے حوالے سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، بتاؤ یہ سورج ڈوبنے کے بعد، غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورج غروب ہونے کے بعد، ڈوبنے کے بعد اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی یہ آیت تلاوت کرتے ہیں۔ ایک منزل ہے سورج کی، وہ منزل جب مکمل کرتا ہے، وہ ڈیوٹی جب مکمل کرتا ہے تو سورج جانے کے بعد کہاں سجدہ کرتا ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے۔ دنیا کی ہر مخلوق اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا سجدہ کس کے لیے کریں؟ اللہ ہی کے لیے کریں۔ اب یہ جو سجدہ ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے جتنے احکامات ہیں وہ زمین پر نازل کیے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، لیکن اکیلی ایک ایسی نماز ہے کہ اس کو فرض کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر نہیں بھیجا، بلکہ یہ نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلوایا، اور معراج کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دخل اندازی سے یہ کم ہوتے ہوتے 50 نمازیں 5 رہ گئی، اور اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ جو آدمی بھی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے اسے 50 وقت کی نمازوں کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اللہ کتنے بدنصیب ہیں 5 پڑھ کر 50 لینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اور اگر یہاں اعلان کر دیا جائے، آج کل ٹماٹر پیاز بہت مہنگے ہیں، اگر یہ اعلان کر دیا کہ بھئی آفر میں ہے 100 روپے میں 10 کلو ٹماٹر، مسجد میں ایک آدمی بھی دکھتا نہیں، بھائی بولتے رہنا، پورے بات کو چلے جائیں گے۔ کیوں؟ آفر، نمازوں کا آفر ہے، 5 کو بولو جی 50، کوئی بھی آفر قبول کرنے کے واسطے تیار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے نماز وہی پڑھتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، نماز وہی پڑھتا ہے جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، نماز وہی پڑھتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے، نماز وہی پڑھتا ہے جو قبر سے ڈرتا ہے، حشر سے ڈرتا ہے، جہنم سے ڈرتا ہے، جس کو ان چیزوں کا ڈر اور خوف نہیں ہے، وہ دنیا میں منمانی کرتے ہوئے گھومتا رہتا ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کو پوچھو نماز پڑھتے کہ ہاں جمعہ پڑھ لیتا، اتنا جلدی بولتا، ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 5 پڑھ کو 6 سال بھی پڑھتا نہیں۔ یاد رکھیے کامیابی کا سب سے پہلا زینہ، کامیابی کی سب سے پہلی اگر کوئی سیڑھی ہے تو وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی 5 وقتہ نمازوں میں مسجد میں نظر آئے تو تم اس کے مومن ہونے کی گواہی دے سکتے ہو۔ کس چیز کی گواہی دے سکتے ہو؟ مومن ہونے کی۔ نہیں آتا ہے تو اپنے بول رہے تھے، معلوم ہے لیکن بولنا نہیں چاہتے، سمجھ جاؤ بس کافی ہے۔ آپ لوگوں کے چہرے ہی مسکرا رہے ہیں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں مولانا سمجھ میں آ گیا، آگے بڑھو، بہت بول لیے تمہیں۔ یہ نماز بہت ضروری ہے، اہم ہے، اور ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا مسجدوں کے ذمہ دار ہیں لیکن بے نمازی، مدرسوں کے ذمہ دار ہیں بے نمازی ہیں، محلے کے ذمہ دار ہیں بے نمازی ہیں،
قوم کے ذمہ دار ہیں، بے نمازی ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے لوگوں کو ذمہ داری محبوب ہے، نماز محبوب ارے بولو جی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو سب سے پہلے نمازی بنائیے، اپنے آپ کو دیندار بنائیے، اپنے آپ کو اللہ والا بنائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے لیے بار بار ہمیشہ زندگی بھر مرتے دم تک سجدے کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ہم نماز کا ایک چھوٹا سا کیلکولیشن کر لیتے ہیں اور سجدوں کی دوسری قسم پہ آتے ہیں۔ دن اور رات میں کتنے وقت کی نماز فرض ہے جی؟ 6 نہیں ہو سکتی کیا جی؟ یہاں چتردرگا میں 5 بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ شکر ہے، لیکن چھٹی نماز بھی پڑھنے کی کوشش کرو، وہ بھی بہت فائدے والی ہے۔ کون سی ہے بولو؟ تہجد کی، ماشاءاللہ کتنا جلدی بولے جی۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد کی بھی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان 5 وقت کی نمازوں میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 1 2 3 4 5، جلدی بولو۔ 5 وقتہ نمازوں میں کتنی رکعتیں ہیں؟ اب تک کن کو بولنا تھا، ابھی بول رہے تھے گوکول کے پیچھے سے 17۔ کتنے؟ 17۔ ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں جی؟ 2 ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی شخص مرد یا عورت 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو 17 رکعتیں، جس میں ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں، تو اس کو ڈبل کریں گے تو کتنے سجدے ہو گئے؟ 30 پر 4 سجدے ہو گئے، 34 سجدے ہو گئے۔ یعنی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے والا وہ 17 رکعتیں پڑھ رہا ہے اور 17 رکعتوں کے ساتھ اس کو کتنے سجدے کرنے کا موقع مل رہا ہے؟ 34 سجدے۔ 30 پر 4 سجدے وہ اللہ کی خاطر کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ 34 سجدے ہم اس کو 1 مہینے یعنی 30 دن سے ضرب دیں گے تو کتنے بنیں گے؟ 1020۔ کتنے بنیں گے؟ 1020 سجدے۔ 1 مہینے کے کتنے ہو گئے؟ یعنی 30 دن کے اگر ہم سجدے کیلکولیشن کرتے ہیں 34 سجدوں سے، یعنی 34 ملٹیپلائی بائی 30 تو کتنے ہو گئے؟ 1020، 1020۔ اگر ہم اس 1020 سجدے کو 1 سال سے یعنی 12 مہینوں سے ضرب دیتے ہیں تو کتنے سجدے ہوں گے؟ 12240۔ ان کے کیلکولیٹر کھول کو بیٹھے دیکھو، اچھی بات ہے، کوئی غلط بات نہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 12240 سجدے ہو گئے۔ یعنی ایک آدمی اگر پابندی کے ساتھ وہ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو 12240 سجدے ہوں گے۔ اگر ہم پوری زندگی کا کیلکولیشن کرتے ہیں، کیسے کریں گے زندگی کا کیلکولیشن؟ ایک حدیث کو لے لیتے ہیں، مسند احمد کی روایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من يجوز۔ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی، بہت کم لوگ اس سے تجاوز کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 60 سے 70 سال کے درمیان، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنے سال کی تھی؟ 63 سالہ زندگی۔ اگر ہم 60 سے 70 سال کے درمیان کا لے لیتے ہیں، یعنی اگر ہم صرف 50 سالہ زندگی کو لے لیتے ہیں، اس کے بعد کی زندگی کو ہم چھوڑ دیں گے 10 یا 13 سال کی عمر کو، کیونکہ یہ بچپن کی زندگی ہوتی ہے۔ اگر ہم 50 سالہ زندگی کو بھی لے لیتے ہیں اور ضرب دیتے ہیں 12240 سے، تو سجدے ہوتے ہیں 6,12,000۔ 50 سال کے کتنے سجدے ہو گئے؟ 6,12,000۔ اور یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کی آرزو ہے، تمنا ہے، خواہش ہے، یہ ہے میں ادھر مرے تو میرے ساتھ سیدھے جنت میں جاؤں۔ ارے سجدے کرنے کو تیار نہیں
6,12,000 یعنی بیوقوف ہے سارے لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، اور لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ میں مروں گا تو سیدھے جنت میں جاؤں گا۔ اس خوش فہمی سے باہر نکلو، اللہ کے لیے سجدے کیا کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہ کیلکولیشن صرف فرض نمازوں کا ہے، سنت الگ ہے، نفل الگ ہے۔ یہ نمازوں کا اگر کیلکولیشن کریں گے تو بہت زیادہ سجدے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو 5 وقتہ نمازوں کی باجماعت مسجد میں نماز ادا کرنے، سنتوں اور نوافل کی بھی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائی اور دوستوں، مائی اور بہنیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سنن ترمذی کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ جب نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ شیطان اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جب جا کر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، میں نے سجدہ نہیں کیا، میں جہنم میں جاؤں گا۔ اللہ نے اس بنی آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، یہ سجدے پہ سجدے کر رہا ہے، یہ جنت میں جائے گا اور میں جہنم میں جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو سجدے کرتا ہے وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، اور جو سجدے نہیں کرتا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ شیطان کے ساتھ۔ نبی کے ساتھ جنت میں جانا پسند ہے یا شیطان کے ساتھ جہنم میں جانا پسند ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھوں ہے، کیونکہ بات واضح ہے، نماز فرض ہے، کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ ہے سجدے کی پہلی قسم۔ سجدے کی دوسری قسم ہے سجدہ سہو۔ سجدے کی دوسری قسم کیا ہے؟ سجدہ سہو۔ سہو کا مطلب یہ ہے نماز میں 3 چیزوں کی وجہ سے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ کون بتا سکتے ہیں 3 چیزیں؟ ہاتھ اٹھائے کسی کا۔ نماز میں 3 چیزوں کی وجہ سے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ چلیے میں بولتا ہوں۔ نمبر 1، نماز میں کمی کی وجہ سے۔ نمبر 2، نماز میں زیادتی کی وجہ سے۔ نماز میں شک کی وجہ سے۔ یاد رہیں گے تینوں چیزیں انشاءاللہ؟ نماز میں کمی کی وجہ سے، نماز میں زیادتی کی وجہ سے، نماز میں شک کی وجہ سے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے، اور بعض روایتوں میں سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے۔ اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ظہر یا عصر کی نماز 2 رکعت پڑھا کر بیٹھ گئے۔ اب آپ کہیں گے ظہر یا عصر، راوی کو شک ہے کہ وہ آیا ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی۔ صحابہ کرام اتنے امانت دار تھے، جب بات یاد رہتی تو پکی یقین کے ساتھ کہتے، اور جو بات یقین کی نہیں رہتی تو وہ ساری چیزیں ملا کر کے پیش کرتے تھے۔ عدل والے تھے اور صحابہ کرام امانت دار تھے۔ صحابی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، مجھے یہ نہیں پتا، میں بھول گیا کہ آیا وہ ظہر کی یا عصر کی نماز تھی، 2 رکعت پڑھا کر کے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت کرتے تھے، اتنی قدر کیا کرتے تھے، کسی نے زبان نہیں کھولا، کسی نے پوچھنے کی ہمت نہیں کی، خاموشی سے بیٹھے رہے، لیکن آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ نماز شاید کم ہو گئی ہوگی، کسی نے کہا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہوں گے۔ اتنی دیر میں ایک صحابی جن کا نام ہے ذوالیدین کے نام سے وہ مشہور تھے، ذوالیدین بولتے ہیں لمبے ہاتھ والے،
ان کے ہاتھ تھوڑے سے لمبے تھے اس لیے ان کو ذواليدين نام پڑ گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس لیے پڑا کیونکہ ان کے ہاتھ میں بلی رہتی تھی. اصل میں ان کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن صخرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ابو ہریرہ یہ بھی ذواليدين کے نام سے جو ہے مشہور ہو گئے. کھڑے ہو گئے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کم بھی نہیں ہوئی, میں بھولا بھی نہیں. اب سارے صحابہ کرام کو ہمت آتی ہے, کم سے کم کسی نے پوچھ تو لیا. سارے صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 4 نہیں بلکہ 2 رکعت نماز پڑھائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ. 2 رکعت نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہیں, سجدے سہو کرتے ہیں, سلام پھیر دیتے ہیں. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے سب سے پہلے امام سے غلطی ہو سکتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کبھی اگر امام صاحب سے غلطی ہو گئی کیا رہے ضرور سے تنبے کر لیں گے, کیا رہے نو ہفتے میں 2 مرتبہ بول رہے تھے, کوئی ٹینشن آ رہے تو پھر بولنے والے. امام سے غلطی ہو سکتی ہے, بھول ہو سکتی ہے. دوسرا مسئلہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ کو نماز پڑھنے کے بعد بھی کچھ ڈاؤٹ ہو, شک ہو, تو آپ امام سے یا آپس میں دوسرے سے پوچھ بھی سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر نماز میں بھول جاتے ہیں امام تو ایسی حالت میں وہ جتنی رکعت پڑھے ہیں اس کو چھوڑ دیں, اس کے بعد الگ سے جتنی ان کی چھوٹ گئی ہے اتنی نماز پڑھیں. مثال کے طور پر امام صاحب نے 2 رکعت پڑھائی, 4 رکعت پڑھانے کے بجائے 2 رکعت پڑھائے, اب پھر نئے سے 4 پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. کتنی پڑھیں گے؟ 2 پڑھیں گے. یا 4 میں سے 3 پڑھا کر سلام پھیر دیے, اب کتنی پڑھیں گے؟ 1 پڑھیں گے. عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض مسجدوں کے اندر جو ہے اگر بھول گئے 1 رکعت 2 رکعت, امام صاحب کھڑے ہو کر کے پوری نماز پڑھتے ہیں. یہ خلاف سنت ہے, یہ خلاف سنت ہے. سنت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 2 پڑھا چکے تھے, جب آپ کو بتایا تو آپ نے 2+2 یعنی 4 رکعت نمازیں پڑھائی, الگ سے پوری نماز جو ہے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے سجدہ سہو. کتنی کیفیتوں میں کیا جاتا ہے؟ 3 کیفیتوں میں. نمبر 1 کمی کی وجہ سے, نمبر 2 زیادتی کی وجہ سے, نمبر 3 شک کی بنیاد پر سجدہ سہو کیا جاتا ہے. اس کی بھی اور بھی بہت ساری تفسیر ہے, اللہ نے توفیق دی تو کبھی بیان کریں گے. وہ ایک باقاعدہ ٹاپک ہی ہے اور ایسے بیانات جو ہے ایسے ٹاپک پہ پوری لمبی بحث ہونی چاہیے. یہ اور بات ہے کہ آپ لوگ وقت نہیں دیتے ہیں, ہم لوگ پوری تیاری کر کے آتے ہیں, آپ لوگ یو ٹرن مار کے نکل جاتے ہیں. کیا مولانا وہ بولے تو بھی بولنے سے بیٹھتے ہیں, کیا سننا چھوڑو بولتے ہیں. ایک بیانات کے لیے ایک عالم جو محنت کرتا ہے نا, اگر آپ کو بولیں گے تو نہیں کریں گے آپ. کبھی کبھی کوئی حدیث ڈھونڈنے کے لیے, کبھی کسی قرآن کی آیت کے لیے یا کسی مسئلے کے حل کے لیے ہم لوگوں کو 2-3 دن لگ جاتے ہیں. کبھی کبھی رات بھر بیٹھنا پڑتا ہے, یہ حدیث مجھے ڈھونڈنا ہی ڈھونڈنا ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ جو ہے مفتی گوگل آ گئے, آسانی سے جو ہے ساری چیزیں مل جاتی ہیں. پھر بھی کبھی کبھی ہم کو شک رہتا ہے مفتی گوگل صحیح فتوا دے رہے کہ غلط فتوا دے رہے, وہ بھی ایک ڈر رہتا ہے. ہم لوگ ڈائریکٹ کتاب کی طرف جاتے ہیں, جب جا کر کے کوئی مسئلے کا حل نکلتا ہے. علماء کرام کی جو محنتیں ہوتی ہیں وہ بڑی محنتیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی اہل علم کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سیکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سجدے کی پہلی قسم سجدہ نماز, دوسری قسم سجدہ سہو. اب تیسری قسم ہے سجدہ تلاوت. سجدہ تلاوت قرآن کریم کے اندر 13 یا 14 سجدے ہیں. 13 سجدے تو مشہور ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک زائد سجدہ ہے, یعنی 14 سجدے ہیں. قرآن کریم کے اندر جب آپ تلاوت کرتے رہیں گے تو ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہاں لکھا ہوتا ہے السجدہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تلاوت روکنی ہے اور روکنے کے بعد سجدہ کرنا ہے. روکنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے. یہ جو سجدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم تلاوت کی گئی, سورہ انشقت جو ہے تلاوت کی گئی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. عربوں کے اندر یہ بات وہ لوگ جانتے ہیں, چونکہ عربی ہیں. ہمارے یہاں کیا ہے, رمضان میں حافظ صاحب کو بولنا پڑتا ہے پہلی رکعت میں سجدہ ہے,
تو لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں، ہاں پہلی رکعت میں امام صاحب سجدہ کرنے ہیں، دوسری رکعت میں سجدہ ہے، اور اگر غلطی سے نہیں بولے اللہ اکبر تو امام صاحب جو ہے سجدے میں چلے گئے، پورے لوگ پیچھے جو ہے مقتدی رکوع میں کھڑے رہتے، اور نماز کے بعد جھگڑا شروع، کیا ابھی صاحب بولنے نہیں آیا کیا تم نا؟ قرآن سے تعلق رہتا تو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، چونکہ ہمارا قرآن سے تعلق ہی نہیں ہے اس لیے بتانا پڑتا ہے۔ عربوں کے اندر یہ چیز مشہور ہے، اور یہ چیز میں نے خود اپنی آنکھوں سے عربوں کے اندر دیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی مسجد کے اندر یہ اعلان نہیں ہوتا پہلی رکعت میں سجدہ ہوگا دوسری رکعت میں سجدہ ہوگا، جیسے وہ سجدے کی آیت آ گئی اللہ اکبر امام صاحب سیدھے سجدے میں چلے جائیں۔ اب آئیے ایک مسئلہ سمجھتے ہیں سجدہ تلاوت کے تعلق سے، وہ یہ ہے آیا سجدہ تلاوت یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ جزاک اللہ خیر، یہ جو سجدہ تلاوت ہے مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لیکن لوگ گرگر کو دیکھ رہے ہیں، مولانا یہ کیا ہے، واجب بولے تو کیا مستحب بولے تو کیا، سمجھ میں نہیں آتا، پہلے اس کو سمجھیں۔ واجب کا مطلب یہ ہے کرنے پر اجر ہے، چھوڑنے پر گناہ ہے۔ واجب کس کو بولتے ہیں؟ کرنے پر اجر ہے، ثواب ہے، چھوڑنے پر گناہ ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کرنے پر اجر ہے، چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ جو سجدہ تلاوت ہے یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن کیا آپ کو ایک زندگی میں زیادہ سجدہ مل رہا ہے، آپ چھوڑنا پسند کریں گے؟ بالکل پسند نہیں کریں گے، کیونکہ کسی بھی حالت میں ہم سجدے کو چھوڑنا پسند نہیں کریں گے، تو اس لیے جو ہے سجدے کا خیال رکھیے۔ اگر آپ دیکھیں اگر سجدہ سہو کیا نام سجدہ تلاوت اگر واجب ہوتا، آج کے دور میں ہم اپنی کار میں سفر کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، اگر سجدے کی آیت آ جاتی، کار کو روکنا، قبلے کی طرف منہ کرنا اور پھر اس کے بعد سجدہ کرنا، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں۔ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، قرآن کریم سن رہے ہیں، دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ سجدہ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ تو سجدہ تلاوت اس کا حکم بھی ہے، اور اس میں باقاعدہ ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ کون سی دعا ہے؟ سجدہ تلاوت کی دعا ہے، یہ دعا یاد ہونا چاہیے۔ امام صاحب جو سجدہ تلاوت کا جو لمبا سجدہ کرتے ہیں اس کے اندر یہ دعا پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے ہر مصلی کو، ہر نمازی کو، ہر قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے مرد اور عورت کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ حالانکہ یہ دعائیں بڑی چھوٹی ہیں، اگر یاد کریں گے اس کا معنی اور مفہوم بہت زیادہ ہے۔ تو کتنی قسمیں ہوں گی سجدے کی؟ 3 قسمیں ہوں گی، پہلے سجدے نماز، دوسرے سجدے سہو، تیسرے سجدے تلاوت۔ اب چوتھی اور آخری چیز پیش کرنے سے پہلے اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ شکریہ کی کتنی نماز ہے، تو آپ کتنی رکعت گنوائیں گے؟ 2 رکعت نماز۔ کتنی ہے؟ 2 رکعت نماز۔ سدھر جاؤ اہل حدیثو، شکریہ کی کوئی نماز نہیں ہے، سجدہ ہے۔ شکریہ کی کوئی نماز نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو یاد کیوں ہے معلوم؟ نکاح کو جانے سے پہلے ایڈوانس میں 2 رکعت شکریہ کی نماز پڑھ لے کو گئے رہتے ہیں، اس واسطے تو نہ سب کو یاد ہے۔ آج بھی یہ رواج ہے، بچپن میں میں خود دیکھتا تھا، نکاح کو جانے سے پہلے اسے نماز بھی پڑھنے نہیں آتا، پڑھنے والا خیر پڑھ لیتا، پڑھنے نہیں آیا تو امام صاحب کے جیب میں، مؤذن صاحب کے جیب میں 5-10 روپے، اس وقت 5-10 روپے ہزاروں کی تعداد میں ہوتے تھے، رکھ کر کے بولتے 2 رکعت نماز پڑھا۔ اچھا، یہ جو دولہا ہے ایڈوانس بکنگ کر کے جا، ابھی نکاح ہوا نہیں، محفل نکاح میں پہنچا بھی نہیں، لیکن شکریہ کی نماز پہلے پڑھ کر کے جا رہا۔ کوئی چیز ملنے کے بعد شکریہ ادا کرتے ہیں، ایڈوانس میں دیا جاتا ہے،
پہلی بات. دوسری بات یہ ہے یہ 2 رکعت شکریہ کی نماز پڑھنے والا یہ بے وقوف فجر کی فرض نماز بھی نہیں پڑھے گا. اتنی بڑی جہالت ہے مسلمانوں کے اندر. فجر کی فرض نماز نہیں پڑھیں گے لیکن شکریہ کی 2 رکعت نماز ہرگز نہیں چھوڑیں. اسی لیے آپ لوگ بھی جواب دیے. اور ڈائریکٹ وہاں پہ جا سکتا تھا لیکن میں اس لیے سوال کیا دیکھیں گے ہمارے چتردرگا کے اہل حدیثوں کو معلوم ہے کیا بول کر کے. حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, آپ لوگوں کو یاد ہو نہ ہو مجھے اچھی طرح یاد ہے, سجدہ شکر پر میں درس دے چکا ہوں اسی مسجد کے اندر. جب میں رمضان میں تھا ادھر اس وقت میں درس دیا ہوں. اگر آپ کا حافظہ کام کرتا ہے تو وہاں تک جاؤ. الحمدللہ میرا حافظہ کام کر رہا ہے. پھر بھی آپ 2 رکعت بول رہے ہیں. خیر بھولنے کی عادت ہے, بھول گئے ہوں گے. شکریہ کی کوئی نماز نہیں ہے. شکریہ کی کوئی نماز ارے بولو نہیں ہے. نہ 2 رکعت نہ 4 رکعت نہ 8 نہ 12. شکریہ کا صرف ایک سجدہ ہے. شکریہ کا ایک سجدہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی روایت. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاه امر بشر به, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کے آسانی اور کسی کام کی خوشخبری دی جاتی, خر ساجدا للہ تبارک و تعالی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے سجدے میں گر جاتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی خوشی ملی, کیا خوشی ملی کہ آپ کے گھر میں اولاد بھی ہے, اچھی خبر ہے, تو آپ ایسی حالت میں کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے. اگر آپ کو کسی کام کے آسانی کے بارے میں خبر ملتی ہے, کوئی کورٹ کیس چل رہا تھا آپ کے اوپر, جج نے کہا کہ ہم بہت جلدی جو ہے آپ کا ججمنٹ دے دیں گے, اچھی خبر ہے اور آپ کے حق میں فیصلہ ہو سکتا ہے, تو ایسی حالت میں آپ سجدہ شکر ادا کیجئے. آپ کا فیصلہ آپ کے حق میں ہو گیا, خوشی کی بات ہے, آپ سجدہ شکر ادا کیجئے. شرط ہے کہ آپ کے حق پہ ہونا چاہیے, نہ حق پہ ہو گیا سجدے جو ہے 10 مرتبہ کریں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں. تو ایسی حالت میں آپ سجدہ کر سکتے ہیں. مسند احمد کی روایت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا. جب سر سجدے سے اٹھائے تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے تو لمبا سجدہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ جو میرے اوپر درود پڑتا ہے اس کے لیے فلاں فلاں فضیلتیں ہیں. جبرائیل آ کر کے خوشخبری دے دیے کہ اگر کوئی آدمی 1 مرتبہ جو ہے نبی پر درود پڑتا ہے تو اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کی جائیں گی. میں نے سجدہ کیا الحمدللہ. اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ فلاں جو ہے وہ مسلمہ کذاب اس کو مارا گیا ہے, آپ سجدہ شکر ادا کرتے ہیں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب اطلاع ملی کہ فلاں جو ہے جنگ قادسیہ کے اندر فلاں دشمن کو مار دیا گیا ہے, آپ نے سجدہ کیا. وہ 3 صحابہ کرام جن کی توبہ قبول ہوئی, جب ان پر قرآن کریم کی آیتیں نبی پر نازل ہوئی تو انہوں نے سجدہ کیا. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر بدکاری کا الزام لگایا گیا اور 10 آیتیں آپ کی برات میں نازل ہوئی تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں چلی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو خوشخبری دی جاتی ہے یا کسی کام کے لیے آسانی کی بات بتائی جاتی ہے تو ایسی حالت میں اس کو ایک سجدہ کرنا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے سجدہ شکر. اس سے بات معلوم ہوئی کہ شکریہ کی کوئی نماز نہیں ہے. میں سمجھنے کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں, یہ کوئی دلیل نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. وہ یہ ہے مسلم کھلاڑی گراؤنڈ میں اسٹیڈیم میں اگر کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں, کوئی ریکارڈ قائم کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں. اب یہاں آگے آپ جانیں, اگر آپ سجدہ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے. دوسری چیز, اس کے لیے قبلہ شرط نہیں ہے. تیسری چیز, اس کے لیے تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. چوتھی چیز, اس کے لیے رفع الیدین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پانچویں چیز, اس کے لیے سجدے میں جا کر دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے.
کرنا کیا ہے؟ جیسے ہی آپ کو خوشخبری ملی فوراً سجدے میں چلے جاؤ، اپنی ناک اور اپنی پیشانی کو زمین پر لگاؤ اور اٹھ کر کے بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھے ہوئے ہیں سجدہ کرو، کھڑے ہیں سجدہ کرو، کسی بھی حالت میں سجدہ کرو، آپ کا سجدہ ہو جائے گا، سجدہ شکر ہے۔ ورنہ آپ نے کسی کو دیکھا ہے کھلاڑی کو ریکارڈ بنانے کے بعد وہ ریفری سے کہہ رہا ہے بھائی چائے لوٹا پانی لے کر وضو کرنا، نہیں دیکھو صاحب ذرا قبلہ کی طرح دیکھ لو، ایسا بولا ہے کسی نے؟ نہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں کیونکہ شکریہ کے طور پر وہ ریکارڈ بنا کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ سنت مردہ ہو چکی ہے، اس سنت کو ہم زندہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ روایت بہت کم ہے، ہو سکتا ہے کرنے والے کرتے ہوں گے، لیکن یہ عادت بنا لینا چاہیے، اسی بہانے سے کم ہماری زندگی کے اندر ایک سجدہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی بہانے سے ایک سجدہ ہماری زندگی کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سجدے کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ سجدے کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4 قسمیں ہو گئی۔ پھر دہراتا ہوں میں، اس کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو یاد رکھیں، خالی سن کے جانا نہیں ہے، اس کو سننے کے بعد یاد رکھنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہاں سے آپ لوگ وعدہ کر کے اٹھیں کہ یہ سجدوں کی 4 قسمیں کل انشاءاللہ تعالی آپ اپنے رشتہ داروں میں، اڑوس پڑوس میں، دوست احباب میں کم سے کم 5 آدمیوں کو سمجھائیں گے۔ کیا آپ وعدہ کرتے ہیں؟ کتنے آدمیوں کو سمجھائیں گے؟ سجدے کی 4 قسمیں ہیں، خالی سرسری طور پر 4 سجدے گنا دو، بعد میں جو بات آنے والی ہے نا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ نمبر 1 سجدے نماز، نمبر 2 سجدے سہو، نمبر 3 سجدے تلاوت، نمبر 4 سجدے شکر۔ اب ایک ایسی نماز بھی ہے جس میں رکوع بھی نہیں، سجدہ بھی نہیں، جی اتنا لیٹ کر کو بول رہی، وہ بھی نہیں چاہتے بھی پڑھتے لوگ، مولا چھوڑتے نہیں تم نا، ہم نہ نہیں چھوڑتے، نہیں چاہتے میں بھی آؤ حضرت آگو سو جاؤ، تمہاری نماز ہمیں پڑھ لیتے ہیں آج۔ ایک ایسی نماز بھی ہے جس میں نہ رکوع ہے اور نہ سجدہ ہے۔ اچھا اس کی حکمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کتنی حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ کتنی حکمت والا ہے۔ اس کے اندر رکوع بھی نہیں ہے نماز جنازہ میں، اس میں سجدہ بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ یہ سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے۔ اگر رکوع اور سجدہ ہوتا نماز جنازہ میں اور نماز پڑھنے والے کے دل میں یہ خیال تک آتا کہ میں یہ نماز، یہ رکوع، یہ سجدہ یہ مردے کے لیے کر رہا ہوں، اس کی نماز حرام ہو جاتی، مشرک بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ رکوع رکھا اور نہ سجدہ رکھا۔ اللہ آج کے زمانے کے حالات پر بھی ایک مثال بول دیتا ہوں۔ بڑے پیر صاحب مر گئے، بڑے پیر صاحب مر گئے، ان کا ایک مرید آیا، رکوع میں گیا، رو لیتے اٹھا، سجدے میں گیا، اٹھنے کو تیار نہیں، ارے سلام پھیرے اٹھ، بولے نہیں بہت مانتا تھا میں ان کو، میں بہت بڑا مرید ان کا، میرے بہت بڑے پیر صاحب ان کو، ارے مر گئے انہوں کچھ کرنے والے نہیں ہے، اٹھ نہیں میں بہت مانتا تھا۔ ایسے جاہل لوگ آج بھی موجود ہیں، اگر رکوع سجدہ ہوتا تو یہ کام کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان چیزوں کو ختم ہی کر دو نماز جنازہ میں سے۔ یہ رب کی حکمت ہے کہ نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، مرنے والے کے لیے کھڑے ہو کر کے دعا کر اور اپنی شکل لے کر کے نکل جا دفن کرنے کے واسطے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ میں جب رکوع اور سجدہ نہیں رکھا ہے تو لوگ قبروں پہ جا کر کے سجدے کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا مشرک، اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، رب کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پیشانی اور ناک کو ایرے غیرے نتو خیرے کے سامنے نہیں، اپنے سامنے جھکانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ سب لوگ یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔
یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے لیے شکریہ کے طور پر پڑھا کرتے تھے. ویسے الحمدللہ پڑھ لینا کافی ہے، لیکن یہ دعا بھی ہے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں غیروں کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دی، تو نے توفیق دی ہے تو صرف تیرے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دی ہے. اے اللہ تعالیٰ ہم بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ مرتے دم تک صرف تیرے لیے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اب آئیے ایک حدیث پیش کر کے اس پر ایک دو مسئلے آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کی رحمت کے نہایت قریب ہوتا ہے. بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کی رحمت کے نہایت قریب ہوتا ہے. فَأَكْثِرُ الدُّعَاء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو. جب رب کی رحمت کے سامنے یہ ہوتا ہے تو اسی حالت میں زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنے کا حکم ہے. اب یہ جو سجدے کے اندر زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کا جو حکم ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی مادری زبان میں سجدے کی حالت میں دعا کر سکتے ہیں؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سجدے کی حالت میں مادری زبان میں، یعنی ہم عربی نہیں ہیں، ہم تو عجمی ہیں، نان عربک ہیں. اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش آیا کہ مجھے عربی میں دعا کرنے کے لیے عربی نہیں آتی لیکن میری زبان مجھے ضرور آتی ہے، تو کیا ایسی حالت میں میں اپنی مادری زبان میں دعا کر سکتا ہوں؟ جواب یہ ہے کہ کچھ شرائط کے ساتھ علماء کرام نے، اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کو قرآن کریم کی جو دعائیں ہیں وہ ہم پڑھیں گے. ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، جتنی دعائیں آپ پڑھ لیں. پھر اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں آتی ہیں، اللہم انی اسألک الہدی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انی اعوذ بک، جتنے ہیں اسألک، وہ دو دعائیں پڑھنا ہے آپ پڑھیں. پھر اس کے بعد اگر جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے عربی میں آپ کو دعا نہیں آتی ہے تو ایسی حالت میں آپ اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صالح فوزان رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ صالح المنجد حفظہ اللہ اور دیگر عرب و عجم کے علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے. اگر کوئی آدمی اپنی مادری زبان میں دعا کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. اب بعد میں یہ سوال کریں گے، اس سے پہلے میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. وہ یہ ہے فرض نماز میں بھی دعا کر سکتے ہیں کیا؟ جواب یہ ہے کہ فرض نماز میں ہم امام کے تابع ہوتے ہیں، دعا کا وقت کم ہوتا ہے، اس لیے ہم فرض نماز میں دعا نہیں کریں گے، بلکہ آپ ایکسٹرا 2 رکعت نماز پڑھ لیں، نفل نماز پڑھ لیں. سنت پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم 2 رکعت آپ نفل نماز پڑھیں. ان 2 رکعتوں میں کتنے سجدے ہوں گے؟ 2 رکعتوں میں کتنے سجدے ہوں گے؟ 4 سجدے. آپ ان چاروں سجدوں کو لمبا کریں اور جو ہے اپنی زبان میں آپ مانگنا چاہیں. پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے. جو اہم دعا ہے سجدے کی کون سی ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. یہ دعا پڑھنے کے بعد کم سے کم 3 5 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اپنی جو ہے جو بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اور یہ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ سجدے میں جا کر کے اپنی پیشانی کو رگڑ کر کے لمبی دعا کرتے ہیں، رب کو منواتے ہیں، سر سجدے سے بعد میں اٹھے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیا. یقین ہونا چاہیے آدمی کو، اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے، ورنہ ایسا نہیں دعا کر کو آیا اللہ، سنتا کی نہیں کی اللہ، دیتا کی نہیں کی اللہ. یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کو جب یقین نہیں رہتا اللہ کی ذات پر، ایسی باتیں
اس کی زبان سے نکلتی ہے۔ یہ رہی پہلی چیز۔ اس حدیث کے تعلق سے دوسری وضاحت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے نہایت قریب ہوتا ہے تو دعا کرو۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے بیٹھے ہیں، ربنا آتنا ربنا ظلمنا ربنا ولا تحمل، ساری دعا کرتے 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 سیدھے وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دعا بیٹھ کر کے کرتے کرتے ویسے ہی سجدے میں چلے جانا یہ بدعت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دعا کرتے کرتے ایسے ہی سجدے میں چلے جانا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اب آپ کہیں گے کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں، جو سنت نہیں ہے وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ کچھ لوگ ہیں مخصوص طبقے کے لوگ، وہ لوگ خاص کر کے یہ لوگ کرتے ہیں۔ اچھا، سجدے میں کرنا کیا ہے؟ ہتھیلی اوپر نہیں رہنا، ہتھیلی زمین پر لگانا ہے۔ اب جو لوگ دعا کرتے کرتے جاتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو زمین کے اوپر ایسا نہیں رکھتے بلکہ الٹا رکھتے ہیں، اس کی پیٹھ نیچے رکھتے ہیں، اور یہ بھی خلاف سنت ہے۔ سجدے میں کیسا ہونا چاہیے؟ یہ طریقہ ہے، سجدے میں الٹا ہاتھ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور سجدے میں جو ہے آپ کریں۔ شیخ اذان کتنے بجے؟ 8 بجے، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث پیش کر کے ایک دو مسئلے کی وضاحت کر کے اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ اليہود والنصارى لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ان کے اوپر لعنت کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ نبیوں کی قبروں کے سامنے کیا کرتے تھے؟ ارے بولو جی۔ یہودیوں پر، عیسائیوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت اس لیے بھیجی کیونکہ وہ کس کے سامنے سجدہ کرتے تھے؟ کس کے سامنے؟ نبیوں کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے۔ جب نبیوں کے سامنے سجدہ کرنے کی وجہ سے یہود و نصارہ پر لعنت ہو سکتی ہے، آج مسلمان ولیوں کی قبروں کے سامنے سجدہ کرنے کی وجہ سے کیا ان پر رحمت نازل ہو سکتی ہے؟ تو یہ بھی کس کے مستحق ہے؟ نہیں بول رہے آپ لوگ، میرا چلانا کوئی فائدہ مند نہیں۔ بھئی آپ ساتھ دیں گے تو میں بھی بولوں گا نا۔ جب نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی وجہ سے یہود و نصارہ لعنتی ہوئے، آج کے مسلمان اگر ولیوں کی قبروں کو سجدہ کریں گے تو ان کے اوپر بھی اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ نبی بڑے ہیں یا ولی بڑے ہیں؟ انبیاء بڑے ہیں یا اولیاء بڑے ہیں؟ جب نبیوں کی ہی، انبیاء کی ہی قبروں کو سجدہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی لعنت یہود و نصارہ پر ہے، تو اولیاء کی قبریں جو کہ نبیوں سے کمتر ہیں، نبی کا کوئی مقام حاصل کر سکتا ہے، رسول کا کوئی مقام حاصل کر سکتا، ساری دنیا کے صحابی مل جائے، ساری دنیا کے اولیاء مل جائے، ساری دنیا کے علماء مل جائے، ساری دنیا کے اتقیاء اور زہداء مل جائیں، ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ایسے اولیاء کے سامنے لوگ جا جا کر کے سجدے کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے، دوسرے معنی میں شرک ہے۔ یہاں ایک اور مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے جس قبرستان میں مسجد ہے اور جس مسجد میں قبر ہے، نماز پڑھنا حرام ہے۔ سمجھے؟ جس قبرستان میں مسجد ہے اور جس مسجد میں قبر یا قبریں ہیں، وہاں نماز پڑھنا حرام ہے، نماز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ابھی نماز جنازہ کا سن لیا نا، اس میں رکوع بھی نہیں،
سجدے بھی نہیں. شہر ہبلی کے اندر زیادہ تر مسجدیں ایسی ہیں جہاں مسجدوں کے اندر قبریں ہیں. جیسے یہ مسجد ہے, یہاں ایک قبر, ایک مسجد ہے وہاں ایک قبر ہے, ایک مسجد ہے وہاں ایک قبر ہے, ایک مسجد ہے وہاں ایک قبر ہے. لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ جمعہ کے دن ٹوال بچھا کے جاتے ہیں, جمعہ کے دن مصلی بچھا کے جاتے ہیں. کیوں؟ ان کے سامنے نماز پڑھے تو فضیلت زیادہ ہے. اب یہاں سوالیہ نشان آپ کے ذہن و دماغ میں آ رہا ہے, مولوی صاحب مسجد میں قبر رہی تو نماز نہیں ہوتی, مسجد نبی میں نبی کی قبر ہے, تمہیں نماز کہیں کو پڑھتے ہیں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ لوگ دلیل دیتے ہیں, مسئلے کی وضاحت کر رہا ہوں, سجدے کی بات آ رہی ہے, عبادت کی بات آ رہی ہے, اس لیے اس مسئلے کو سمجھیے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب مسجد میں قبر ہے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, حرام ہے, تو مسجد نبوی میں بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے, آپ لوگ جا کر کے وہاں نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہوتی. سمجھیں گے اس کو آپ؟ پہلی چیز, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ دفن کیے گئے ہیں وہ مسجد نہیں ہے بلکہ وہ آپ کا ماشاءاللہ آپ کا گھر ہے. 2 کمرے تھے, ایک دیوار تھی, یہ مسجد ہے, یہ آپ کا گھر ہے. نبیوں کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جس جگہ ان کی وفات ہوتی ہے. نبیوں کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جس جگہ ان کی وفات ہوتی ہے. پہلی چیز. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے مسجد نبوی کی ایک فضیلت ہے. کیا فضیلت ہے؟ اگر کوئی آدمی کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. حدیث معلوم ہے؟ الحمدللہ. اور جو شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اس کو 1,000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب ہے. جو آدمی فلسطین میں مسجد اقصی میں پڑھتا ہے اس کو 500 نمازوں کے برابر اجر و ثواب ہے. اب یہ جو مسجد ہے پہلے چھوٹی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بغل میں تھا, یہ مسجد اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر. نبیوں کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں آپ کا گھر ہوتا ہے. تو گھر کے اندر آپ کو دفن کیا گیا, مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھتے تھے, لیکن جیسے جیسے لوگ بڑھتے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر ہے اس کے اطراف میں دیواریں اٹھاتے گئے. یہ ایک بادشاہ نے اس پر گنبد بھی بنا دیا, لیکن اس کے سامنے دیواریں ہیں. اور یہ جو فضیلت ہے, اب یہ جو جگہ ہے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں جس میں 1,000 نمازوں کا اجر و ثواب ہے, لے کے جا سکتے ہیں؟ نہیں, بلکہ وہاں ایک اور جگہ بھی ہے. ما بین منبری و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ. الفاظ ہو سکتا ہے کہ حدیث کے آگے پیچھے رہو, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا روضہ اور میرے منبر کے درمیان جنت کا ایک ٹکڑا ہے. روضۃ من ریاض الجنہ, اس کو کیا بولتے ہیں؟ ریاض الجنہ. اس کے اندر جو آدمی نماز پڑھتا ہے, کہاں نماز پڑھے جیسا ہے. اب یہ ریاض الجنہ کو وہاں سے ہٹا سکتے ہیں؟ نہیں ہٹا سکتے. مسجد کی جگہ جو جگہ ہے وہ ہٹا کر کے دوسری جگہ کریں گے تو اس کی فضیلت ہے؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو باقاعدہ چہار دیواری بنائی گئی اور لوگ اس کے سامنے نماز پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر الگ ہے, مسجد نبوی الگ ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے نہیں ہم لوگ بھی دیوار بنا دیتے ہیں, لیکن اس جگہ پر تم کسی ولی کو دفن کیے ہو, وہاں کیا ریاض الجنہ ہے؟ نہیں. قبر کو وہاں سے اٹھا کر کے قبرستان لے جا سکتے ہیں نا, پہلی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ کیا فضیلت ہے, کیا اس جگہ میں اگر جو ہے مسجد کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ جا کر کے نماز پڑھیں گے تو یہاں پڑھنا ضروری ہے وہاں پڑھنا ضروری نہیں ہے, ایسا کچھ فضیلت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. قبر کو کھودو, اٹھاؤ, لے جا کر کے قبرستان کے اندر دفن کر دو, نمازیں شروع کر دو. ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا, وہ یہ ہے کرناٹک کے بارڈر پر کولہاپور سے پہلے جہاں پہ ٹول ہے
निप्पानी से आगे वहां एक बस्ती है जिसका नाम है कोगनोली। मैं वहां पर 2 साल इमामत कर चुका हूं। वो मस्जिद 1305 हिजरी में बनाई गई थी। अब वो पुरानी मस्जिद तोड़ करके नई मस्जिद बनाए। 1305 हिजरी मतलब अब 1440 पर 5 या 40 पर 6 चल रहा है। तो कितने साल हो गए? हिसाब करो जी जल्दी। 140 पर 1 साल हो गए। इतनी पुरानी मस्जिद है। कोई एक कॉन्ट्रैक्टर थे, इंजीनियर थे, जब NH4 बन रहा था उस वक्त, तो उन्होंने क्या किया था, एक मस्जिद बनाई थी। मस्जिद के साथ बॉडी में है, साथ में और जमात अहले हदीस की बाकायदा एक पत्थर लिखा हुआ था, क्या, हाज़ल मस्जिद अल-वक़्फ़ु लिल्लाहि ताला, और फिर नीचे लिखा हुआ है। आज भी वो पत्थर जो है वो नई मस्जिद बनाने के बाद उसमें दीवार पर लगाया, पहले जैसे था। क्या लिखा हुआ है? इस मस्जिद का इमाम वही होगा। देखिए पत्थर में छील करके लिखे हैं, तराश करके लिखे हैं, इस मस्जिद का वही इमाम होगा जो सीने पे हाथ बांधता है, रफ़ुल यदैन करता है, आमीन जोर से पुकारता है। ये मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम की तरफ से वक्फ है 1305 हिजरी। आज भी वो पत्थर है, जाके आप देख सकते हैं। उस मस्जिद के अंदर ये मोहम्मद बिन कासिम साहब उनको मस्जिद के कोने में दफन करेंगे। बाहर से मेहमान आते हैं तो किसी को मालूम नहीं था, लेकिन जो मकामी लोग हैं वहां पर कब्र है मालूम था। एक मदनी आलिम आए, उनको बताया गया कि कब्र है। बोले कि नमाज नहीं पढ़ता हूं। क्यों? मस्जिद के अंदर कब्र है, नमाज नहीं पढ़ता, दूसरी जगह जाकर नमाज पढ़ लेता हूं। वो हनफी मस्जिद में गए और जाकर के नमाज पढ़ ली। सारे लोगों के लाइट से लगने लगे अहले हदीस हो गया, अरे मस्जिद में कब्र है, नमाज नहीं होती, हम लोग सारी जिंदगी इसी में नमाज पढ़ना, करना क्या है? तो वो लोग फोन किए और मैं वहां गया कोगनोली में। मेरे साथ मेरे क्लासमेट, मेरे साथी थे मौलाना असलम जामी जो कोल्हापुर के हैं, मौलाना यूसुफ जमील रहमतुल्लाह अलैह के दामाद। यूसुफ जमील साहब को जानते हैं ना, चित्रदुर्गा वाले तो जानते हैं, शायर भी हैं, करनूल के रहने वाले। मैं और मौलाना असलम गए। जाने के बाद पूरी जमात को इकट्ठा किए, सारी चीजें समझाए और बाकायदा आज भी उनके पास दफ्तर है कि यहां से कब्र को हटा करके हम दूसरी जगह ले जाएंगे। सब साइन किए। बात हो गई कि कब्र को मस्जिद में से हटाकर कब्रिस्तान में ले जाकर के वहां घर भी बना दिए, जो है शिफ्ट कर देंगे। अब मसला आया कब्र खोदने का। सब लोग डर रहे, कब्र खोदे तो क्या होता कि क्या है, कहां कब्र खींच लेती कि क्या है, कहां मर जाते हैं कि क्या है। हम लोग बोले घबराते क्यों, ला इधर। हम लोग खुदाल लिए, घोड़ा लिए और खोदना शुरू किए। जब 2-3 फीट हम लोग गए, पूरे गांव वाले बोले नहीं मौलवी साहब जिंदा है, हमें भी करे तो हमें भी जिंदा रहते हैं। फिर उसके बाद 5-6 फीट जाने के बाद उनकी जो है हड्डियां नजर आने लगी। एक थैले में हड्डियां डाले और ले जाकर के कब्रिस्तान के अंदर शिफ्ट कर दिए। माशाअल्लाह आज आलीशान मस्जिद उसके अंदर बनी हुई है। तो जिन मस्जिदों के अंदर कब्रें मौजूद हैं उसके अंदर से मुर्दों को निकालो और ले जाकर के कब्रिस्तान के अंदर दफन कर दो। और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि ये जो कब्रें बना करके मस्जिद के अंदर बैठे हुए इसके अंदर कोई है भी कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो बताने का मकसद यह है कि लोग आज उनके सामने सजदे कर रहे हैं, इन सजदों का कोई फायदा नहीं है, वक्त काफी हो चुका है। और मैं आपसे एक सवाल यह करना चाहता हूं कि आज के इस दर्स से कुछ फायदा हुआ या नुकसान? जी याद रखेंगे इंशाअल्लाह। और आगे पहुंचाने का आप कम से कम कितने लोगों को वादा किए हैं? पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं दोबारा वो 4 चीजें गिनवा दूं। सजदे की 4 किस्में हैं। नंबर 1 सजदे नमाज, नंबर 2 सजदे सहू, नंबर 3 सजदे तिलावत, नंबर 4 सजदे शुक्र। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझे और आप तमाम को और हर मुसलमान मर्द और औरत को खालिस अल्लाह के लिए सजदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।